حدیث نمبر 1012۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ اہل قافلہ سے غلہ خرید لیتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان کے پاس روانہ کرتے جو ان کے اسی جگہ وہ غلے کو فروخت کرنے سے منع کرتا جب تک کہ اناج کو جہاں بکتا ہے یعنی منڈی میں اٹھا کر نہ لے آئیں۔ عبداللہ بن عمر نے بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرمایا تھا کہ اناج یا غلہ جس وقت تک خریدا جائے اسی وقت فروخت کیا جائے، اس پر قبضہ کیے بغیر، یہ درست نہیں۔ واللہ اعلم۔ جی یہاں خرید و فروخت کے آداب میں سے ایک اور ادب بیان ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آپ جب منڈی میں غلہ جب تک نہ پہنچے تب تک اسے نہیں خرید۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ اناج لے کے آ رہے ہیں اور وہ منڈی سے باہر ہی ان سے خرید لیا کرتے تھے اور پھر خود منڈی میں جا کے مہنگے داموں فروخت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کیونکہ کسانوں کو نہیں پتا ہوتا کہ منڈی میں ریٹ کیا ہے آج، ٹھیک ہے، اس لیے جب تک وہاں مال پہنچ نہ جائے تو تم ایسا نہ کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور یہ بھی یہاں پہ ایک اور اصول بیان ہوا ہے کہ جب تک مال آپ کے قبضے میں نہ آ جائے اس کو نہ بیچا جائے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بحث اور چھڑ جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم جو نیٹ پہ کاروبار کرتے ہیں، ادھر سے چیز خریدتے ہیں ادھر بیچ دیتے ہیں، ہمارے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ جائز ہے یا نہیں؟ دراصل یہ دوسری بہت سی اور روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ وکیل بننا یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی کسی کا مال بیچنے کے درمیان آپ رابطہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مال آپ کے قبضے میں ہے یا نہیں، لیکن آپ جا کے وہاں سے ریٹ کرواتے ہیں اور ادھر آ کے خریدار کو کہتے ہیں کہ آپ وہ اتنے میں بیچ رہے ہیں، یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جائز ہے، یعنی صرف ایک حدیث کو دیکھ کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے یعنی اگر صرف اسی حدیث کو دیکھا جائے تو وہ جائز نہیں لگتا، لیکن یہ دراصل ایک خاص موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، خاص واقعات کے اعتبار سے، کہ باہری ہی منڈی کے باہر ہی آپ خرید کے، قافلہ بھی شہر میں داخل نہیں ہوا، سامان لے کے وہیں سے ان سے خرید لیا اور لا کے خود منڈی میں بیچ دیا، تو یہ ان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے آپ نے یعنی کراہیت ارشاد فرمائی ہے، حرام نہیں ہم اس کو کہہ سکتے، مکروہ ضرور ہے، واللہ عالم۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بھینس یا کوئی ایسی جیسے وہ ہوتی ہے ہماری قربانی کی عید، تو منڈی سے باہر ہی خرید لیتے ہیں جانور، اس طرح انہیں منڈی کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا بیچنے والے کو، اور خریدار کو بھی ذرا مناسب ریٹ میں مل جاتا ہے۔ تو اگر جانتے ہوئے یعنی وہ انہیں پتا ہے کہ ریٹ کیا چل رہا ہے، اس اعتبار سے اگر کوئی بیچتا ہے اپنے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن کسی کے بھولے پن سے لا علمی سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے، اللہ عالم۔ اگلی حدیث میں حدیث نمبر 1013 میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی پاک کی صفات کے بارے میں پوچھا گیا جو تورات میں مذکور ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو ان کی تعریف قرآن میں ہے اس میں سے بعض تعریفیں تو تورات میں بھی موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا مضمون ہے، اے نبی ہم نے تجھے حق کا گواہ، مومنوں کو بشارت دینے والا، کافروں کو ڈرانے والا، امیوں کا نگہبان بنا کر بھیجا ہے، تو میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں جو آیا وہ متوکل ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی متوکل زندگی گزار کے گئے ہیں، آپ نے کبھی مال و اسباب پہ بھروسہ نہیں فرمایا۔ اور آپ کی صفات میں سے جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ یہ کہ نہ تو وہ بد خلق ہوگا، یعنی اچھا اخلاق والا ہوگا، برے اخلاق نہیں ہوں گے، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بازاروں میں شور نہیں فرماتے تھے، تو بازاروں میں شور نہیں کرتے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دے گا بلکہ درگزر اور مہربانی کرنے والا ہوگا، اللہ اسے ہرگز موت نہ دے گا یہاں تک کہ اس کے ذریعے ایک کج مذہب کو سیدھا کر دے، یعنی ایک ٹیڑھی قوم کو درست کر دے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگیں، اور اس کے ذریعے اندھی آنکھیں، بہرے کان، غافل دل کھول دے گا، یعنی وہی اندھی آنکھیں ہیں جو حق دیکھ نہیں سکتے، اس سے مراد بصارت سے ختم ہونا، بصارت کا ختم ہونے والا اندھا نہیں ہے کہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس سے مراد وہ ہیں جن کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے والا بنا دیں گے، ان کی آنکھیں کھول دیں گے، ان کو حق کی پہچان کروائیں گے، اور بہرے کان سے مراد اور غافل دل سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین، اللہ کی ذکر، اللہ کی توحید سے غافل اور بہرے ہیں، لیکن جب توحید کی دعوت ان تک نہ پہنچا دیں اس وقت تک وہ دنیا سے نہیں جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل چکا ہوا تھا۔ یہ وہ صفات ہیں جو کہ تورات میں بھی بیان ہوئی، ان میں سے یہاں پہ اس باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نہایت نفیس انداز سے بازاروں سے گزرا کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ یعنی بڑی اس کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
بہترین انداز کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لغویات میں نہیں پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی ایسا ہی تھا، وصیت و نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1014، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن حرام شہید ہوئے تو ان پر کچھ قرض تھا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تاکہ وہ کچھ قرض معاف کروا دیں۔ یہ وہی بات ہے جب عبداللہ بن حضرت جابر بن عبداللہ یعنی ان کے والد شہید ہو گئے تھے تو ان کے اوپر قرض تھا، انہوں نے آ کے سفارش کی تھی اللہ کے رسول یہودیوں سے کہیں قرض معاف کر دیں، انہوں نے کہا تھا ہم تو نہیں کریں گے، اچھا پھر کچھ مہلت دے دیں، کچھ وقت یعنی اگلی فصل پہ دے دیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو اسی فصل پہ سارا قرضہ لینا ہے، اور اس طرح سے وہ ڈٹ گئے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے ان کے باغ میں، جا کے دعا فرمائی تھی، ان کے فصل کا اندازہ کیا تھا، اتنے پھل اترے گا، جب پھل اترے گا مجھے بلا لینا۔ پھر وہ اتارا گیا تو آپ نے فرمایا تھا جاؤ سب کو بلا لاؤ، سب آ کے اپنے اپنے حساب سے جتنی جتنی جس کا قرض کی کھجوریں بنتی تھی سب لیتے جا رہے تھے، اور سب کا قرض ادا ہو گیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کھجوروں کے ڈھیر میں ایک کمی بالکل واقع نہ ہوئی تھی، یہ نبی پاک کا معجزہ تھا۔ تو وہ ساری اس قصے کا یہاں پہ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا جتنا قرض تھا سب ادا کروا دیا میری طرف سے، یہاں تک کہ کھجوریں اسی طرح باقی تھی، گویا ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کسی کے قرض ادائیگی میں مدد کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ قرض جب تک ادا نہ ہو انسان کی روح معلق رہتی ہے، چاہے تو شہید کا بھی قرض ادا کرنا لازم ٹھہرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرض سے نجات دے اور قرض لینے سے بچائے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے مصائب اور مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔